سے پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اسلام میں تمام مسلمانوں کے حقوق کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، امیر ہوں چاہے غریب ہوں۔ ایک طبقاتی فرق ہمارے معاشرے میں ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور یہ طبقاتی فرق زمانے رسالت میں بھی نظر آتا تھا۔ وہ طبقاتی فرق کیا ہے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، جن کے پاس پہننے کو عمدہ لباس نہیں، کھانے کو اچھی غذا نہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ طبقہ جو مالدار طبقہ ہے، دنیا دار طبقہ ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑا بھی عمدہ اور نفیس، اور کھانے کو غذا بھی انتہائی عمدہ غذا ان کے پاس موجود۔ لیکن دو بڑی اہم چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، صالحین ہیں، ان کا ظاہر بظاہر اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن ان کا باطن بڑا اجالے والا ہوتا ہے۔ اور جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، اللہ نے اس کو مال بہت دیا ہے، بظاہر ان کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کا باطن اچھا نہیں ہوتا۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا باطن میں اجالا ہو جائے، من میں اجالا ہو۔ جب من میں اجالا ہوگا تو تن بھی انشاءاللہ اجالا ہو جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے من کو چمکائیں، تن تو چمک ہی جائے گا، لیکن ساری توجہ جو ہے ہم نے لگا رکھی ہے وہ تن پہ لگا رکھی ہے، اور من کا خیال نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے، اور حضور کی بارگاہ میں کون کون موجود تھے؟ حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت بلال، سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ یہ موجود تھے۔ اور ان کے پاس پہننے کو ایسا قیمتی لباس بھی نہ تھا، ٹاٹ کا بنا ہوا موٹا لباس، کھاردار لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو کفار کے بڑے بڑے سردار جو آئے نا، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، آپ ان غرباء کو اپنے پاس سے، اپنی مجلس سے اٹھا دیں، دور کر دیں، جن کے جسموں سے بو آتی ہے، ان کا لباس خراب۔ اب دیکھیے کیسے جملے کہہ رہے ہیں، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم جو کفار کے سردار ہیں بڑے بڑے، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر ہماری دیکھا دیکھ ہمارے ماننے والے، ہمارے قبیلے کے لوگ بھی آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا، ارادہ کس چیز کا تھا؟ نیکی کا ارادہ تھا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کثیر تعداد میں ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب دیکھیے تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جانیں ان کے ساتھ ہی رکھیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور آپ ان پر سے اپنی توجہ نہ ہٹائیں اوروں کی وجہ سے۔ اوروں کی وجہ سے آپ ان پر سے توجہ نہ ہٹائیں۔ کتنی خوبصورت کمال کے ساتھ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی تربیت کی ہے۔ یہ آپ کے غلام ہیں، یہ آپ پہ ایمان لائے ہیں، اگرچہ غریب ہوئے تو کیا ہوا، اگرچہ مسکین ہوئے تو کیا ہوا، ایمان لانے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارادے کو کیا کیا؟ ترک کر دیا۔ اب تربیت دیکھیے، صالحین کی دو علامتیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں۔ جو غرباء ہیں، مسکین ہیں، سمجھیے ان میں کیا دو علامتیں ہیں کہ ایک علامت تو یہ ہے وہ صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، صبح بھی اور شام بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ہر معاملے میں اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی
اپنی آخرت کو سنوارنی ہے تو اس بات پہ راضی ہو جائے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا دیکھنی ہے، ہر کام میں، چاہے کام ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ بس دیکھ لے کہ بس میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ہر کام میں اللہ کی رضا چاہیں گے تو انشاءاللہ آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ ایک اہم بات ہو رہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر، وہ حدیث بڑی مشہور ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، حضور نے فرمایا کہ غریب غربا جو لوگ ہیں وہ جنت میں زیادہ ہیں، غریب لوگ جو ہیں وہ جنت میں زیادہ ہیں، اور جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ جنت سے دور ہیں، کم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مال آتا ہے تو وہ مال اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ تو پھر عذاب ہے، رحمت نہیں ہوا، اور اگر وہ مال جب آ جائے تو بندہ اگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تو وہ مال اللہ کے لیے رحمت ہے، وہ مال بندے کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ سے ایسی نعمت مانگے، اللہ جسے ملنے کے بعد میں تیری یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، ایسا علم مانگے جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اللہ سے وہ غافل نہ کر دے، تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہے ہیں، لگے رہیں، نمازوں کی پابندی بھی ہو، درس بھی ہو، درود پاک بھی ہو، تسبیحات بھی ہو، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے احکام ہیں اس پہ کما حق ہو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا